بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ فإن اللہ کان غفورا رحیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ سورہ نساء کی 106 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا شان نزول کے متعلق روایات کے اندر ایک بات ملتی ہے۔ ایک شخص تھا طعمہ بن عبیرہ، یہ منافقین کی قسم کا ایک شخص تھا۔ اور الفاظوں میں اور روایت کے اندر اس کے اور بھی نام، اس کے دوسرے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسلمان، ظاہراً تو ساری چیزیں تھیں، لیکن کچھ محدثین نے اپنے کتابوں کے اندر کچھ ایسے حوالے لکھے ہیں کہ جس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ان کے اندر ایمان کی وہ جاذبیت نہیں تھی جو کہ حضرات صحابہ کے اندر تھی۔ بہرحال انہوں نے کیا، یہ چوری کری، ایک صحابی مسلمان کے گھر چوری کری، اور چوری کرنے کے بعد میں اس کا الزام جو ہے وہ ایک یہودی کے اوپر لگا دیا۔ یہودی کے اوپر چوری کرنے کے بعد میں اس کا الزام یہودی پر لگا دیا۔ کچھ اس طریقے کے نشانات یہودی کے مکان کی طرف کو ڈال دیے جس سے لوگوں کو اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ چوری وہ ہے یہودی نے کی ہے۔ اور جس کے گھر چوری ہوئی تھی انہوں نے پھر بہت ساری بحث و مباحثہ کے بعد میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے اپنی یہ پیشکش کی کہ میرے ساتھ میں عدل کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس بات کے اوپر پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے کام یہ کیا جائے گا کہ بھئی وہ سارے دلائل دیکھیں، تو دلائل تو ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے یہودی کی طرف، لیکن حقیقت میں چوری طعمہ بن عبیرہ شخص کے جو نامی شخص تھے انہوں نے کی تھی۔ بعد میں وحی کے ذریعے سے اس کی خبر دی گئی اور اس کو پورے بات کو واضح کیا گیا کہ چوری کرنے والا شخص وہ یہ ہے، یعنی کہ تم میں کا ایک آدمی ہے، طعمہ بن عبیرہ۔ اب یہ منافق مزاج کا تھا یا کیا وجہ تھی وہ تو اس میں قرآن کریم نے واضح نہیں کی ہے، البتہ قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس وجہ سے کہ بھئی یہ آدمی تمہارے میں کا ہے، بظاہر یہ مسلمان ہے اور اندرونی اعتبار سے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہ یہ تمہارے میں سے ہے، اس کے ساتھ میں بھی تمہیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ اوروں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ غلطی ہو رہی تھی، یہودی کے اوپر الزام لگ رہا تھا اور حقیقت میں چوری ہوئی، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت ہوئی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور آپ سے کہا گیا کہ بے شک ہم نے تو آپ کے اوپر کتاب کو حقیقت کے ساتھ میں اتارا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا ربط پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ منافقین اس طریقے کے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ چلیں جان اور مال کی قربانی کے لیے تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، ویسے شور مچاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ضابطے اور قانون کی بنیاد پر ہے، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر تم کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ اسی طریقے کا ایک یہاں پر رد قرآن کریم نے دیا ہے کہ بھئی تم ان کے بارے میں کیوں اتنا فکر مند ہو رہے ہو، اگر یہ کام کیا ہے تو چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو چوری، چاہے وہ مسلمان ہو، منافق ہو، کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو قانون ضابطے سب کے لیے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے اتارا ہے آپ کے اوپر کتاب کو حقیقت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ میں، تاکہ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں بما اس چیز کے مطابق جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا ہے۔
ولا تکن للخائنین، اور تم مت بنو خائنین کے لیے، یعنی خیانت کرنے والوں کے لیے۔ خیانت کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کے اندر جو اس کے پاس رکھا جائے یا جس کو امین سمجھا جائے، امین، اور وہ اس کے اندر خیانت کرنا، یعنی کہ خیانت کرنے والا کوئی بھی ہو ان کے لیے تم جھگڑالو مت بنو، یعنی ان کی طرف سے بات مت بنو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے رہو، غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، یہ مجادلہ کا لفظ ہے، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ دلیل اور حجت قاطعہ کے ساتھ میں کسی سے بات پر اڑنا اور بات کے اندر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا، دلیل اور حجت کی بنیاد پر۔ ایک تو آتا ہے اس معنی میں، دوسرا آتا ہے کہ بغیر کسی بات کے صرف جھگڑنا، یعنی اس کے پاس میں دلیل ہو یا نہ ہو، بس جھگڑنا اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرنا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم استعمال ہوا ہے ولا تجادل، یہاں پر اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مت مجادلہ کرو تم ان لوگوں کے بارے میں یختارون انفسہم، جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اس خیانت کا وبال انہی کو پہنچے گا، یختارون انفسہم۔ ولا یستخفون من اللہ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں یعنی کہ ظلم کرتے ہیں اور جرم کرتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وہو معہم، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ میں ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ رات گزارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ما لا، ایسی باتیں، لا یرضی من القول، کہ نہیں راضی ہے اللہ تعالیٰ باتوں سے، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے، یعنی کہ ظلم کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، یعنی یہ اس سے اسی طرف اشارہ ہے جو کہ ان کے اندر بات چل رہی تھی، مسلمانوں کے اندر بھی بات چل گئی تھی کہ ہاں چوری جو کی ہے وہ یہودی نے کی، یہ بات چل گئی تھی، چوری یہودی نے کی، وہ ان کی بات میں مسلمانوں کی باتیں چل رہی تھی آگے پیچھے کہ چوری میں دلیل اسی کی ملتی ہے، ساری چیزیں اسی پر مل رہی ہیں تو چوری۔ اچھا، جو آدمی تھا اندر کا ساتھ کا، یہ توما بن عبیر، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، تو قرآن میں ہے کہ یہ ایسا مت کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو وہ کر رہے ہیں محیط، احاطے کیے ہوئے، یعنی اللہ کو یہ سب باتیں کا علم ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہ ہاں جو ہے بطور تنبیہ آتا ہے لفظ ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ، کسی سے کوئی بات کرنا۔ ہاں انتم، کہ یہی وہ لوگ ہیں، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم مجادلہ کر رہے ہو ان سے دنیاوی زندگی میں، ان کے بارے میں دنیاوی زندگی میں مجادلہ کر رہے ہو۔ ومن یجادل اللہ عنہم، کہ پس وہ کہ جو کہ مجادلہ کرے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، فمن، تو کون ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پہ جو دنیاوی زندگی میں اپنے تعلق کی بنیاد پر، اپنے حسب نسب کی بنیاد پر، رشتہ داری کی وجہ سے اس کا خیال کر کے تم ان لوگوں کا تم ساتھ دینا چاہے جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، تو یہاں تو تم ایسا کر لو گے، لیکن قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے کیسے جھگڑ پاؤ گے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ جو حق ہے اس کا ساتھ دو، چاہے وہ کوئی بھی۔ ومن یجادل اللہ عنہم، پس وہ شخص جو کہ مجادلہ، کون ہے جو مجادلہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن میں؟ امن یکون، یا کون ہے جو کہ ہوگا ان کے اوپر وکیل، کارساز۔ وکیل جو ہے یہ نگراں کے معنی میں بھی آتا ہے اور ذمہ دار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ نگراں اور ذمہ دار، ان دونوں معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امن یکون علیہم وکیلا، کہ کون ہے جو ان کے اوپر، اور یہ محافظ کے معنی میں بھی آتا ہے، تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ وکیل جو ہے تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ علیہم، جب اس کا جب متعلق آتا ہے تو یہ نگراں کے معنی میں اور ذمہ دار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نگراں اور ذمہ دار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب اس کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، اور جب صلہ اعلیٰ نہیں آتا ہے تو یہ محافظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اس کا صلہ استعمال ہوتا ہے امن یکون علیہم وکیلا، یہاں پر صلہ اعلیٰ استعمال ہوا ہے،
تو یہاں پر نگراں اور ذمہ دار کے معنی میں آ رہا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ امن کون ہوگا جو ان کے اوپر اس دن ذمہ دار بنے گا, ان کا ذمہ دار بنے گا, کون ہوگا ایسا. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه, اور وہ شخص کہ جس نے کری برائی, سوء کے معنی گناہ, برائی کوئی کام کیا ہے, سوء او يظلم نفسه, یہ اپنے اوپر ظلم کیا, ظلم کیا اس نے اپنے پر, یعنی کوئی ایسا کام کیا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ثم يستغفر اللہ, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے, اللہ غفور الرحیم, تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اسما, یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ اپنی بات کو چھپائے اور اس کے ساتھ والے لوگ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارا آدمی ہے اس کا ساتھ دیں, یہ غلط بات ہے. ومن یکسب اسما, اور جو شخص کہ جس نے کمایا ہو اسم, گناہ, اسم کہتے ہیں حق تلفی کرنا, کسی کے حق میں کمی کرنا, اور جس نے کمایا ہے کوئی گناہ, فإنما یکسب علی نفسہ, تو صرف اس نے کمایا ہے اپنے اوپر, یعنی اپنی جان کے اوپر اس نے وبال کمایا ہے. یکسب علی نفسہ. وکان اللہ علیما حکیما, اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکمت والا, اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے, حکمت اس کو جانتا ہے, اسے پتا ہے. ومن یکسب خطیئۃ او اثما, اور وہ شخص کہ جس نے کوئی غلطی کمائی, کہ جس نے کوئی غلطی کی ہو یا گناہ کیا ہو. خطیہ اور اثم میں فرق یہ ہے, خطیہ کہتے ہیں وہ گناہ جو کہ حقوق اللہ سے متعلق ہو, اور اثم کہتے ہیں وہ غلطیاں ہیں, وہ گناہ جو کہ بندوں سے متعلق ہو. اثم کہتے ہیں حق میں کمی کرنے کو, بندوں کے حق میں کمی کرنا, اور خطیہ غلطی یعنی اللہ کے حق میں کمی کرنا. ثم یرمی بہ بریئا, یعنی جس نے کوئی بھی کام کیا ہو, اللہ کے حق میں اس نے کوئی غلطی کی ہو یا بندوں کے حق میں کوئی اس نے غلطی کی ہو. ثم یرمی بہ, اور پھر اس کو پھینکے وہ اس کو بری ہوتے ہوئے, یعنی کسی اور کے اوپر وہ اپنا الزام لگا دے, خود تو اس سے بری ہو جائے اور دوسرے کے اوپر لگا دے. فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا, بس تحقیق کے اس نے اٹھایا ہے, احتمال اٹھانا, برداشت کرنا, اس نے اٹھایا ہے بہتان و اثم مبینا. بہتان کہتے ہیں عربی میں بغیر کسی کے, یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے دوسرے کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دینا, کسی کی برائی کرنا, یعنی اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور اس کے اوپر وہ کہہ دینا کہ بھئی یہ اس نے کیا ہے. ایسے ہی یہاں پر یہ بہتان ہے, یعنی اس نے یہ کام کیا نہیں ہے, اس کے اوپر لگا دیا. بہتان عربی کے اندر یہ لفظ اسی معنی میں آتا ہے, اور یہ عربوں کے یہاں پر یہ لفظ مشہور تھا, اس کی گندگی کو بھی لوگ جانتے تھے, عرب لوگ اس کی گندگی کو جانتے تھے کہ بہتان کتنا بڑا گناہ. تو قرآن کریم نے وہی الفاظ استعمال کر کے ان کے طرف اشارہ کیا ہے. فقد احتمل بہتان و اثما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ کے اوپر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, رحمت طائفۃ منہم, تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے, یعنی جو یہ تھے طعمہ بن عبیرہ, اس کے جو ساتھ کے آدمی تھے, انہوں نے ارادہ کر لیا تھا یضلوا کا, یہ کہ گمراہ کر دیں, آپ گمراہ کر دیں, یعنی کہ فیصلہ وہ ہے اس کہ فیصلہ یہودی کے خلاف کرا لیتے, اس کو بچا لیتے اور یہودی کے خلاف کرا لیتے. وما یضلون الا انفسهم, نہیں گمراہ ہو رہے ہیں وہ, یا نہیں گمراہ کر رہے ہیں وہ سوائے اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء, اور نہیں نقصان دے رہے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی, یعنی کہ یہ جو خطاب ہے یہ خصوصاً مسلمانوں سے خطاب ہے, یعنی یہ مسلمان گمراہ تمہیں ہی کر رہے ہیں, خود نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر طنز ہے, رد چل رہا ہے اس بات کے اوپر کہ صرف تعصب کی بنیاد پر تم ساتھ دے رہے ہو, حالانکہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ قرآن کریم نے ان کی حقیقت حال کو کھولا ہے اندر سے مسلمانوں کی. اور ضابطہ قانون یہ ہے کہ اللہ کا کہ ضابطہ قانون سب کے لیے برابر ہے, اس لیے مسلمانوں پر رد ہے. وما یضلون, اور نہیں گمراہ ہو رہے ہیں وہ, یعنی مسلمان اپنے اس عمل سے نہیں گمراہ ہو رہے ہیں وہ سوائے اپنے آپ کو. وما یضرونک, اور نہیں نقصان دے رہے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی, یعنی اس طریقے سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بنیاد پر کہ لوگ گواہی دے رہے تھے مسلمان, اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا. وانزل اللہ علیک الکتاب, اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو اتارا ہے, قانون اور حکمت ضابطے تمہارے اوپر اتارے ہیں کہ تم کیوں ان کی باتوں پر چل رہے ہو, کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو.
وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اس نے سکھلایا ہے آپ کو وہ جس کو تم نہیں جانتے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بڑا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کے اوپر فضل کیا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب اسی طرف اشارہ ہے جو کہ مسلمان آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے کہ بھئی یہودی نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، چوری کر لی ہے، اس طریقے کی جو باتیں کر رہے تھے، اس میں قرآن کریم نے کہا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ کوئی خیر نہیں ہے بہت ساری، فی کثیر بہت سارے، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، یعنی جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں یعنی کہ الگ تھلگ ہو کر کے جو باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، خیر ہی نہیں ہوتی ہے. من نجواہم الا من امر بصدقۃ، مگر وہ سرگوشیاں کا مطلب چپ کر کے کوئی بات کرنا کہ جس میں حکم دیا جا رہا ہو کسی صدقے کا. الا من امر، مگر جس نے حکم دیا صدقے کا، یعنی کوئی آدمی حقیقت پریشان حال ہے، سامنے 2-3 آدمی الگ بیٹھ کر کے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ سوچ لو، تو یہ سرگوشی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا پھر کسی بھلائی کا اس نے وہاں پر حکم دیا ہو. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا، یعنی اس طریقے کا اگر کوئی کام ہو رہا ہے جو لوگوں کے حق میں ہو رہا ہے، انسانیت کے حق میں کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو یہ سرگوشی چلے گی، یعنی اس طریقے کی باتیں چل جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ اگر گناہ کی یا کوئی ایسے کام کے بارے میں بات کی جائے گی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. ومن یفعل ذلک ابتغاء، اور جو شخص کے یہ کرتا ہے، یعنی اس طریقے کے پلان کرتا ہے، بیٹھ کر کے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کا ارادہ ابتغاء، اور کہ جو کہ کرتا ہے ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو، یعنی جو اس خیال میں یہ سارے کام کرتا ہے، تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو شخص کے شاق کا ایسے کو، اس کے معنی شقاق، پھٹن، اس کے معنی پھٹن، اور چونکہ وہ مخالفت کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے نتیجے کے اعتبار سے مخالفت کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اس کا. اور جو شخص کے مخالفت کرے گا رسول کو، یعنی کہ پھٹن ڈالے گا رسول میں، اس کے بعد میں کہ بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت. تو ویتبع، اور وہ چاہتا ہے، ویتبع یہاں، اور وہ اتباع کر رہا ہے غیر سبیل المؤمنین، مؤمنین کے راستے کے علاوہ. مومنین کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر چلتے ہیں، یعنی اس طرف سے ہٹ کر کے وہ اتباع کر رہا ہے. تو نولی ما تولا، تو ہم اس کو پھرا دیں گے یا ہم اس کو پلٹا دیں گے، ما تولا، جیسا کہ وہ پھرا، یعنی جیسا اس کا ارادہ ہوا اس کے ارادے کے مطابق ہم اس کو پیچھے کر دیں گے. یعنی کہ ہم اس کا والی بنا دیں گے گمراہی کا، اس طور پر کہ ہم اس کے اور اس کے درمیان میں، یعنی کہ دنیا اس کے درمیان، اس کے اور اس، یعنی دنیا کے برابر میں ہم اس کو تنہا چھوڑ دیں گے کہ وہ جو جہاں چاہے رہے. نولی ما تولا ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کر دیں گے. نصلی کے معنی گھسانا، کسی کو زبردستی کسی چیز کے اندر گھسانا، اور ہم اس کو گھسا دیں گے. ونصلہ جہنم، جہنم میں وساعت مسیرہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وساعت، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مسیر کہتے ہیں سارا اسیر و سیرن کے معنی آتے ہیں کوچ کرنا، یعنی کہیں سے چلنا. بھئی ایک سفر کہیں پر پڑا ہوا تھا ایک قافلہ، اور وہ وہاں سے کوچ کر گیا یعنی یہاں سے نکل گیا، چلا گیا. یہ ضرورت کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. مسیرہ یعنی کوچ کرنے کی جگہ. کوچ اصل میں عرب لوگ بولتے تھے جب کوئی قافلہ کسی جگہ پر رکتا تھا، ان کے ساتھ میں کھانا پینا، رہنا، سونا، بستر، گٹے سب ہوتے تھے، اور پھر جب وہ وہاں سے نکلتا تھا تو ساری چیزیں لے کر کے جاتا تھا، اپنا کھانا پینا، بستر، بوریا، جانور، دودھ، ضرورت کی چیزیں. تو جب وہ وہاں سے سب چیزوں کو لے کر اس کے لیے ضرورت، سارا اسیر و سیرن، سارا قوم جو ہے کوچ کر گئی، یعنی سارا اپنا تام جھام سب اٹھا کر کے لے گئی. یہ اس میں اس معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تام جھام اٹھا کر کے جہاں پر وہ جانا چاہ رہے تھے وہ کیا ہی بری جگہ ہے. وساعت مسیرہ، وساعت مسیرہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں مغفرت کرے گا اس بات کی کہ شرک کر دیا جائے اس کے ساتھ.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یہاں پر یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر یہ جب اس کے بارے میں جب فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ قطع ید کا، چوری کا جو سزا ہے وہ قطع ید ہے، تو جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو بھاگ کر کے وہاں پہنچ گیا مشرکین کے پاس، اور جا کر کے یہ مرتد ہو گیا۔ اگر یہ مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر یہ منافق تھا تو کھلم کھلا کافر ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا اس بات کی کہ شرک کر لیا جائے اس کے ساتھ میں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دے گا ما دون، دونا کہتے ہیں پرے، اس کے علاوہ، یعنی اس کے پرے کچھ بھی ہو، یعنی کہ اس کے پرے اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سب معاف ہوگا، لمن یشاء، لیکن یہ بھی مشیت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیوں شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس نے شرک کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، فقط ضل، بس تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی، یعنی کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور اس کی گمراہی بہت دور کی ہے۔ منزل ضل ضلالا بعیدا، ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے ہیں وہ اس کے پیچھے الا اناث، یعنی اس کے علاوہ، یا پھر یہ کہ پکارتے ہیں وہ، یا ان کو نافیہ نہیں، ان کو یہاں پر شرطیہ لو کہ اگر وہ پکار رہے ہیں، نہیں ان کو نافیہ ہی لو۔ عربی کے اندر نفی کے بعد میں جب استثناء ہوتا ہے تو اس میں استحسان، اور اس کے اندر حصر مقصود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بلاغت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اشارہ صرف سارا کا سارا اسی طرف ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کی طرف کو نکل رہے ہیں، یا یہ لوگ مسلمانوں سے مخالفت کر رہے ہیں، یا یہ جتنے بھی سارے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی حصر کا مطلب ہے کہ بات تو بس یہی ہے، ہم اگر اپنے الفاظوں میں کہیں اس کا ترجمہ کریں گے، بات تو بس یہی ہے، کیا ہے کہ یہ دونوں کہ نہیں پکار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سوائے عورتوں کو۔ یہ جو پکار رہے ہیں اناسا اصل میں یہاں پر اناسا سے مراد اناسا کے معنی تو مؤنث عورتیں ہیں، لیکن کلام کے سیاق و سباق نے اس بات کو طے کیا ہے کہ یہاں سے اناسا سے مراد عورتوں سے مراد دیویاں ہیں، یعنی وہ معبود جو کہ مؤنث ہے، دیویاں جن کو دیویاں کہتے ہیں، کہ نہیں پکار رہے ہیں وہ سوائے دیویوں کو، الا شیطانم مرید، کہ نہیں پکار رہے ہیں وہ سوائے دیویوں کے، وہی دعونا، اب آپ فرما رہے کہ اور حال یہ ہے کہ نہیں پکار رہے ہیں وہ سوائے شیطانم مریدا، اس شیطان کو جو کہ رد کر دیا گیا تھا، یعنی جس کو بھگا دیا گیا تھا، مرتد کر دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو بھگا دیا گیا تھا، اس کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ لعنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے کہا شیطان نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کری، یعنی شیطان کے اوپر جب لعنت ہوئی تو شیطان نے کیا کرا؟ شیطان نے بھی ایسا ہی کیا، جیسا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ جب ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، جیسے کہ چوری کی، تو یہ بھاگ کر کے کیا ہو گئے؟ مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یعنی ان کے دلوں کے اندر گہرائی کے اندر ابھی ایمان نہیں ہے، یہ جا کر کے شرک میں جا کر کے پڑ گئے، کفر میں جا کر کے پڑ گئے، اب ان کے آنے کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیطان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کر آدم سے، لیکن آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے کہا کہ تو نے غلطی کی ہے تو اس کی معافی مانگ، اس نے کہا کہ جی میں کیسے اس کو سجدہ کر دوں، یعنی وہ اپنی بات پر اڑ گیا، تو اڑنے کے بعد میں اس نے کیا ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم کو، یعنی اس بات کے اوپر وہ اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، جیسے کہ یہاں پر ایمان کو اس نے نہیں مانا اور یہ جو ہے بھاگ کر کے مشرک ہو گیا، اسی طریقے سے شیطان نے بھی یہ کیا، تو شیطان نے پھر اڑ گیا، اور اڑنے کے بعد میں اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا لأتخذن من عبادک، کہ یقیناً میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے حصہ، یعنی کہ میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے حصہ، مفروضہ متعین حصہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ میں گمراہ ہوا ہوں اور میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے، ایسے ہی میں تیرے بندوں میں سے اس کام کو کروں گا۔ اس نے شیطان نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج دیا، اور اس نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
اور یقیناً ضرور بالضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور یقیناً ضرور بالضرور میں ان کو تمنائیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور یقیناً ضرور بالضرور میں ان کو حکم دوں گا، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو یقیناً ضرور بالضرور وہ کاٹیں گے جانوروں کے کانوں کو، یعنی کہ جانوروں کے کان سے مراد کیا؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جانوروں کو جن کو معبود کے لیے چھوڑا جاتا تھا، شرک کی بنیاد پر بتوں کے لیے چھوڑا جاتا تھا، ان کے اندر نشان لگا دیا کرتے تھے کان کو کاٹ کر کے۔ یہ اس طرف اشارہ ہوتا تھا کہ اب یہ کیا ہے، یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، جیسے کہ آج کل بھی گائے وغیرہ ان کو اندر ایک خاص قسم کا نشان لگا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے بتوں کے نام سے۔ تو کہا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور یقیناً میں ضرور بالضرور ان کو حکم دوں گا، پس تو وہ بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور ضابطے بنائے ہیں اس کو وہ بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ مخلوق کے اندر ہو یا اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر ہو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ یہاں پر بات شروع ہوئی ہے، پہلا لفظ استعمال کیا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلا لفظ یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، یعنی حق کے راستے سے، حق کے راستے سے ہٹانا۔ حق کے راستے پر چلنے کو کہتے ہیں ہدایت، اور اس سے ہٹنے کو کہتے ہیں ضلالت۔ یہ حق کا راستہ ہے سیدھا، اس کے اوپر چلنا ہدایت، اس سے ہٹ جانا یہ ضلالت۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں گا، ان کو حق کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ جو راستہ حق کا ہے، جو راستہ حق کا ہے اس سے میں ان کو ہٹاؤں گا، سب سے پہلے تو میں یہ کام کروں گا، شیطان نے کہا۔ اس کے بعد میں جب یہ حق سے ہٹ جائیں گے، حق سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، شریعت اسلامی کا راستہ ہے، خدا اور اس کے قانون کا راستہ ہے، کہ جب وہ اس سے ہٹ جائیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہوا، کہ جیسے کہ یہاں پر ہوا، یہاں پر کیسے ہوا کہ اس نے کیا کیا، یہ حق سے ہٹ گیا۔ حق سے کیسے ہٹ گیا کہ اس نے چوری چکاری کی، چلو غلطی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، اس پر قرآن نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، چوری ہو گئی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ اب چوری ہونے کے بعد میں اب یہ کہہ دیا کہ اب تجھ کو سزا ہے، جو قانون ہے سزا یہ ہے کہ بھائی تیرے ہاتھ کٹے، اب وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ تو حق سے ہٹنے کے بعد میں دوسری چیز جو شیطان ڈالتا ہے وہ ڈالتا ہے تمنا ہے، دنیا کی تمنا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ شیطان دنیا کی تمنا ڈالتا ہے، دنیا کی رنگینیاں اور اس کی عزت و وقات، اس کی عظمت و جاہ کو سامنے رکھتا ہے۔ دیکھو دنیا کتنی رنگین ہے، کتنی خوشگوار ہے۔ لوگوں کا میں دیکھا لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کل کا کیا ہے، اب تو دنیا ہے، اس میں جو ہے مزے لے لو، جو ہے یہیں پر لے لو۔ تو وہ کتنی تمنائیں، وہ تمنائیں ان کو ضلالت کے اوپر باقی رکھتی ہے، گمراہی کے اوپر وہ تمنائیں جو ہیں اندر کی وہ باقی رکھتی ہے کہ بھئی جو بھی مزے ہیں یہی ہیں، یا اگر اس طرح کی کوئی باتیں کرو تو لوگ اس بات کو بڑے ناگوار سمجھتے ہیں کہ بھئی تم نے یہاں پر موت کا تذکرہ کر دیا، یہ تو محفل اس کی نہیں ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ لوگ کہ وہاں پر ایسی باتیں کہ جو کہ دنیا کی طرف قریب کرنے والی ہے، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی جتنی بھی حسن و جمال ہے اس کی طرف، تو شیطان کہتا ہے پہلے حق کے راستے سے ہٹا دوں گا، اس کے بعد میں پھر ان کو تمنائیں دلاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ جب یہ تمنائیں ان کے اندر آ جائیں گی، دنیا کی تمنا جب ان کے اندر آ جائیں گی تو پھر لازمی پھر وہ وہی کام کریں گے جو کہ آخرت کے مخالف ہوگا، وہی کام کریں گے۔ تو وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ پھر میں ان کو یقیناً حکم دوں گا اس بات کا، یعنی پھر میں ان کو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو جب دنیا کی تمنا آئے گی تو دنیا کی تمنا کے بعد میں پھر وہ وہی کام کریں گے جس کو دنیا بھی لوگ چاہتے ہوں گے، جس کو دنیا بھی لوگ چاہتے ہوں گے، وہ سارے کام وہ کریں گے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ تو اس کا جو اولین اظہار ہوگا، اس کا اولین اظہار سب سے پہلے جو ہوگا وہ شرک کی شکل میں ہوگا، اولین اظہار اس کا شرک کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کے خلاف ہمیشہ حق کا کیا ہے، ایک وہ اپنی عظمت و جاہ کے ساتھ میں، وہ باطل اپنی عظمت و جاہ کے ساتھ میں کھڑا رہے گا۔ امتحان جو ہوگا وہ اس لائن سے ہوگا، اپنے باطل شرک جو ہے وہ اپنی عظمت و جاہ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوگا، اس طرف بڑی رنگینیاں ہوں گی، اس طرف بڑے مزے ہوں گے اور بڑی راحتیں ہوں گی، اور آدمی کی جب تمنا ہے کہ جب ذہن بن جائے گا تو اس طرف ہٹ جائے گا،
اس طرف چلتا چلا جائے گا۔ آج بھی اگر مسلمانوں کا تجزیہ کرو تو مسلمان صرف اس بات سے مسلمان ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے یا عبدالسلام ہے یا محمد سے کوئی نام جڑا ہوا ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے بالکل خالی ہے، کچھ نہیں۔ تو وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ عَامِي، تو اولین اظہار جو ہوگا وہ شرک کی شکل میں ہوگا۔ اور شرک کی شکل میں کیسے ہوگا کہ شرک کی شکل میں عربوں کے یہاں پر مشرکین کے اندر یہ بات کچھ ہو یا نہ ہو، یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ وہ اپنے جانوروں کو معبودے کے نام پر چھوڑ دیا کرتے۔ ان کے یہاں پر جو پوجا کا طریقہ اور جو پرستش کا طریقہ وہ یہی تھا کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا۔ وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ عَامٍ، اور آذان، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ کان میں کچھ کٹ وغیرہ لگا دیا یا جو بھی طریقے ہوتے تھے، یہ اشارہ ہوتا تھا اس طرف کہ بھئی یہ جو ہے فلاں بت کے نام پر ہے۔ وہ الگ الگ طریقے کٹ ہوتے تھے، کیونکہ 360 بت تھے جو مکے کے اندر تھے، یہ جس کو لوگ عرب کے لوگ مانتے تھے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ بت بنا رکھا تھا، اس کا اپنا الگ الگ نشان تھا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ عَامٍ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو میں ان کو حکم دوں گا۔ اچھا، ایک حکم تو یہ دوں گا کہ وہ شرک کے اوپر آئیں گے، پہلا حکم، اور اولین اظہار جو ہوگا وہ شرک کی شکل میں ہوگا، اور دوسرا اظہار کیسے ہوگا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ یقیناً بدل دیں گے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے اس کو بدل دیں گے۔ دین کو بدل دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے طریقے اس کے اندر داخل کر دیں، اپنے طریقے سے دین کے اوپر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا دین کے مطابق نہیں چلیں گے، بلکہ اپنے طریقے سے، اپنے اعتبار سے وہ چلیں گے۔ اور فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص کے بنا لے شیطان کو ولی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقط خسر خسران مبینہ، بس تحقیق وہ خسارے میں پڑ گیا، واضح خسارہ، یعنی خسارہ ہے۔ یعدہم، شیطان تم کو وعدہ دلاتا ہے، شیطان تم کو وعدہ دلاتا ہے لمبی عمر کا، جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی ہے کہ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء، کہ شیطان تم کو وعدہ دلاتا ہے فقر کا، یعنی جب تم خرچ کرنے پر آتے ہو تو شیطان تم کو کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، کیوں خرچ کر رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے سارے کام ہیں۔ فرمایا کہ شیطان تم کو، یعنی کہ تمہیں ان ساری چیزوں سے بچا کر کے کہتا ہے کہ جا کر کے اس سے ہٹ جاؤ، یہاں پر تم رہو گے تو بڑی سختیاں ہیں، کبھی جہاد میں جانا ہے، وہاں پر جا کر کے شہادت ہے اور بڑے مسئلے ہیں، وہاں پر رہو گے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہاں پر اپنا نو ٹینشن رہو، اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف رہو۔ تو شیطان تمہیں زندگی کی تمنا ہے، زندگی کا دکھلاتا ہے، وہی منی، اور وہ ان کو تمنا دیتا ہے دنیاوی سامان کی۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دے رہا ہے، وہ نہیں وعدہ دے رہا ہے ان کو شیطان سوائے غرور کا، دھوکے کا، غرور دھوکے، یعنی وہ دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا کا سامان جو ہے یہ چند روزہ سامان ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، مصیبت سے ہو جائے، اللہ کے حکم کے مطابق چلا جائے گا تو مشکلیں دشواریاں بھی آئیں گی، کیونکہ سارے قانون اور ضابطے پھر لاگو ہوں گے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے شرک پہ چلا جائے تو وہاں کوئی قانون ضابطے نہیں، من مرضی کا دین ہے، من مرضی کے کام ہے، جو چاہے کرو، وہاں پر مزے ہیں، لیکن یہ بھی مزے کی زندگی بھی اور یہ مشکل کی زندگی بھی چند روز کی زندگی۔ اس کے بعد فرمایا اولئک مأواہم جہنم، اس کے بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماوا، یہ آوا یوں بھی ایوا، اس کے معنی آتا ہے جہاں پر آدمی اپنے بچاؤ کے لیے ٹھکانہ لگاتا ہے نا، ایک آدمی کو دشمن کا خوف ہے اور وہ کہیں جا کر کے چھپ جائے تو وہ جو چھپنے کی جگہ ہے جہاں پر اس نے اپنے لیے جس جگہ انہوں نے سیکیور سمجھا ہے کہ یہاں پر اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ماوا۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کا ماوا، یعنی جہاں پر وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ بھئی یہ لفظ کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر کے، توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو جو اپنایا، اور دین کو چھوڑ کر کے انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ اسلام کے چھوڑ کر کے انہوں نے جو شرک کو اپنایا، کفر کو اپنایا ہے، کفر کو جو اپنایا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہ ہم یہاں پر سیکیور ہیں، محفوظ ہیں، ہمیں یہاں پر کوئی ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے جو بچنے کی جگہ ہے نا وہ جہنم ہے، یعنی جہاں پر انہوں نے چنا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ وقت خسر ولا یجدون محیصا، محیص کہتے ہیں، ولا یجدون محیصا،
اس کے معنی آتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا برابری کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہ، ولا یجدون محیصا، اور نہیں پائیں گے، یعنی وہ اپنے لیے کوئی برابری کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی کہ جو ان کے لیے کچھ بات کہہ دے، جو ان کے حق میں کوئی کام کر دے، ایسا کوئی نہیں پائیں گے، ولا یجدون محیصا۔ یہاں پر تو ان کے پاس میں محیص ہے، کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو بھاگ کر کے شرک کی طرف کو چلے گئے، یہاں تو ان کے پاس میں محیص ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ اس سے بچ کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، یہ اس طرح اشارہ ہے، ولا یجدون محیصا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنایا، خلاف آیا تو بھی اور موافق آیا تو بھی، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیا ہے، ان قریب ہم کو داخل کر دیں گے ایسے باغات میں تجری من تحت انہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق کا سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ تعالیٰ کے مقابل میں، قیلا بات کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو بات کو سچی کرے گا۔ لیسا باماناتکم ولا امانی اہل کتابی، نہیں ہے بامانیکم تمہاری تمناؤں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر، من یعمل سوءا، یعنی کہ یہ بات کسی کے اوپر نہیں ہے، یہ بات کسی کے اوپر نہیں ہے، تمنائیں کوئی سی بھی کر سکتے ہو، لیکن تمنائیں اگر اچھی ہوں گی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر انعام ہے۔ من یعمل سوءا، کہ جس نے برا کیا، یجزا بھی، کہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا جس نے کوئی برائی کی، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہیں پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ولی دوست، اور نہ ہی نصیر مددگار۔ یہی دو طریقے ہوتے ہیں مدد کے، یا تو دوست مدد کو آتے ہیں، یا پھر کوئی مددگار جو آدمی دوسرے کے لیے کام کرتا ہو، سوشل جو کام کرتا ہو، تو سماجی، یعنی اس میں کوئی بھی نہیں، نہ تو کوئی تمہارا دوست ہی ہوگا اور نہ ہی کوئی آدمی ایسا تمہیں ملے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور وہ شخص کے جو کہ کرے من الصالحات، نیکیوں میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہاں پر دونوں لفظوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مضمون وہ سارا کا سارا اس سورہ کا وہ عورتوں سے متعلق ہے، بیچ میں یہ کچھ یہ جو ہے اس سے متعلق کچھ ارشادات چل رہے ہیں، اب آگے مضمون پھر ادھر ہی لوٹ رہا ہے، آگے کا جو مضمون ہے وہ پھر وہیں لوٹ رہا ہے، عورتوں کے حق کے لیے لوٹ رہا ہے۔ فرمانے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا، نیک عمل مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، اولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، تو وہ داخل ہو رہے ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا، نقیرا، نقیر کہتے ہیں گٹھلی، یعنی کہ گٹھلی کے برابر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور کون ہے اچھا دین کے اعتبار سے اس میں سے کہ جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یعنی فرمانے کہ دین کا مطلب تو یہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، ایسا نہیں ہے کہ جب تک موافقت میں بات آئی تو چلتے رہے، لیکن جہاں پر کوئی ایسا مخالفت میں کوئی بات آ گئی اپنے جرم کوتاہی کی وجہ سے تو اس کو چھوڑ کر کے بھاگ لی۔ کون ہے اچھا دین کے اعتبار سے اس شخص سے کہ جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہو اللہ تعالیٰ کے، وہ محسن، اور وہ اچھی طریقے سے عمل کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کی ہو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ یکسو کہتے ہیں ہر مذہب سے کٹ کر کے اسلام کی طرف کو آ جائے۔ مذہب اصل میں یہ ایک لفظ ہے کہ جو کہ ہر کسی کے اوپر بولا جا سکتا ہے، مذہب اسلام، مذہب کفر، مذہب شرک، مذہب یہود، مذہب نصارہ، مذہب تو ایک چلنے کا راستہ ہی ہے، اس کے معنی یہ مذہب جو ہے دین اسلام کو مذہب نہیں، اس کے مذہب اسلام کو مذہب نہیں بلکہ دین کہتے ہیں، اسلام کا جو مذہب ہے اس کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ دین کیا ہے، دین، اور مذہب تو یہ بعد کے لوگوں کی اصطلاح ہے، عربی کا ایک لفظ ہے مذہب، تو اب یہ لفظ استعمال مشہور ہے۔ تو فرما رہے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ تھی جو یکسو تھی، ملت طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کرنے کا، وہ یکسو تھا، یعنی وہ ہر چیز سے کٹ کر کے اللہ کو مانتے تھے، اب چاہے فیصلے حق میں ہوں یا خلاف ہوں، ان کو اس طرف بالکل بھی خیال نہیں تھا، بس وہ اللہ تعالیٰ کو یکسو ہو کر کے مانتے تھے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ کے آسمان میں ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ یہ چاہو کہ ہم جو ہے یہاں سے بچ کر ادھر پہنچ جائیں گے، تو سب سے کہا جا رہا ہے کہ کہاں جاؤ گے؟ سب تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔